السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم عربی کو سن کر سمجھنا سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ اتنی عربی سیکھ لیں گے کہ آپ اس آڈیو کو سن کر ٹرانسلیٹ کر پائیں۔ ذهب أحمد إلى مكة يوم الخميس للصلاة في المسجد الحرام. ذهب أحمد إلى مكة بالحافلة. أحمد في المسجد الحرام يصلي العصر. بعد صلاة العصر يقرأ القرآن. يسكن أحمد في بيت بجانب المسجد الحرام. أحمد يصلي الصلوات الخمس بالمسجد الحرام. يوم الجمعة يذهب أحمد مبكرا إلى المسجد الحرام لصلاة الجمعة. تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیٹر سواد کا پروننسیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو پروننس کیا جاتا ہے۔ آپ کو بس نوٹس کرنا ہے کہ سواد کو کس طرح سے پروننس کیا جائے گا اس آڈیو میں۔ صالح، عصام، صہیب، صابر، قصی، مصطفیٰ۔ اور یہاں پہ آپ کو لیٹر سواد اور لیٹر سین کے بیچ میں جو پروننسیشن کا ڈفرینس ہے وہ سنایا جائے گا۔ تو آپ نوٹس کریں گے کس طرح سے لیٹر سواد اور لیٹر سین لفظوں کے سٹارٹنگ میں پروننس کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد لفظوں کے بیچ میں پروننس کیے جاتے ہیں، اور آخر میں آپ دیکھیں گے کس طرح سے لیٹر سواد اور لیٹر سین لفظوں کے آخر میں پروننس کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو بس دیکھنا ہے کہ کس طرح سے لیٹر سواد اور لیٹر سین پروننس کیا جا رہا ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سین کی جگہ اگر آپ سواد کہہ دیں تو معنی پورا بدل جاتا ہے۔ تو چلیے اس کو سن لیتے ہیں۔ صبح، سبح، صور، سور، صالح، سالح، صديد، سديد، صدا، سدا، أحصنت، أحسنت، يصحبون، يسحبون، أصروا، أسروا، عصى، عسى، الصالحات، السالحات، حرس، حرس، خميس، خميس، دروس، دروس، قارص، قارس، نكص، نكس۔ تو آپ نے سنا کہ لیٹر سواد کس طرح سے موٹا پڑھا جاتا ہے اور لیٹر سین کس طرح سے باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن میں بھی ان دونوں کو کچھ اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم آگے قرآن کی تھوڑی آیتوں کو سن لیں گے۔ آپ کو بس نوٹس کرنا ہے کہ کس طرح سے لیٹر سواد اور لیٹر سین قرآن میں پروننس ہوتا ہے، اور یہاں پہ جہاں جہاں بھی لیٹر سواد آیا ہے اس کو الگ رنگ میں لکھ دیا ہے، تو آپ کو نوٹس کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو آئیے ہم ان آیتوں کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والصافات صفا، فستبصر ويبصرون، واصبر على ما أصابك، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين
وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے لیٹر سواد اور لیٹر سین کو پروناؤنس کیا جاتا ہے. تو اگلی بار آپ کسی کو عربی میں بات کرتے وقت یا قرآن کو پڑھتے وقت سنیں گے تو آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا کہ وہ سواد کہہ رہے ہیں یا لیٹر سین کہہ رہے ہیں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے عربی کو سن کر سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پہ عربی میں 6 جملے سنیں گے. آپ کو بس ہر ایک جملہ سننا ہے اور اس جملے کے حساب سے آپ کو ان باکسز میں نمبر لگانا ہے. تو ہم ایک ایک کر کے جملوں کو سن لیتے ہیں. 1. حسن يصلي الفجر في البيت. حسن مطلب نام ہے، یصلی مطلب نماز پڑھتا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، الفجر فجر کی، فی البیت مطلب گھر میں. تو ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ حسن نماز پڑھ رہا ہے، پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کوئی مسجد نہیں ہے، مصلی ہے مطلب نماز پڑھنے کی جگہ. تو ہم یہاں پہ نمبر 1 لگا دیں گے. 2. مصطفى يستيقظ مبكرا. مصطفیٰ نام ہے، یستیقظ مطلب جاگتا ہے، مبکرن مطلب جلدی. تو ان دونوں پکچرز میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ 7 بج رہا ہے اور یہاں پہ 5. مبکرن مطلب جلدی، تو یہ والی پکچر صحیح رہے گی. 3. هيا بنا إلى البيت. حیا بنا مطلب چلو، چلو چلیں. الی البیت مطلب گھر کو. حیا بنا الی البیت مطلب چلو گھر چلیں. تو یہاں پہ گھر یہ رہا، تو ہم یہاں پہ نمبر 3 لگا دیں گے. 4. ضع القرآن بجانبك. دع مطلب رکھو، القرآن بجانبک مطلب اپنے پاس، مطلب قرآن اپنے پاس رکھو. تو ان دونوں پکچرز میں سے یہ والی پکچر صحیح رہے گی، تو ہم یہاں پہ نمبر 4 لگا دیں گے. 5. المدرسة قريبة. المدرسۃ مطلب اسکول، قریب مطلب نزدیک، کہ اسکول نزدیک ہے. تو ان دونوں پکچرز میں سے یہ والی پکچر صحیح رہے گی، تو ہم یہاں پہ نمبر 5 لگا دیں گے. 6. هذا هو المسجد الحرام. هذا ہوا مطلب یہ رہا، المسجد الحرام مطلب مسجد حرام. تو مسجد حرام یہ رہا، تو ہم یہاں پہ نمبر 6 لگا دیں گے. اور ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس ایکسرسائز میں آپ عربی کے 6 جملے سنیں گے اور آپ کو ان جملوں کو سننا ہے اور اس کے حساب سے ان پکچرز میں آپ کو نمبر لگانا ہے، 1 2 3 اس طریقے سے. تو پہلا جملہ یہ رہا. 1. أنا مسافر إلى مكة. انا مطلب میں، مسافر مطلب سفر کر رہا ہوں یا سفر کرنے والا ہوں. انا مسافر الی مکہ مطلب مکے کو، میں مکے کو سفر کر رہا ہوں. تو ان ساری پکچرز میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مکے کا میپ ہے، تو ہم یہاں پہ نمبر 1 لگا دیں گے. اس کے بعد کا جملہ سنتے ہیں. 2. أصلي الفجر في المسجد الحرام. اصلی الفجر مطلب میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا. فی المسجد الحرام مطلب مسجد حرام میں. اور مسجد حرام آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ نمبر 2 لگا دیتے ہیں. تو ہم اگلا سینٹنس سنتے ہیں. 3. أنا مسافر إلى المدينة. انا مطلب میں، انا مسافر مطلب میں سفر کر رہا ہوں یا سفر کرنے والا ہوں. الی المدینہ مطلب مدینہ کو. تو یہاں پہ ہم مدینہ کا میپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ پکچر صحیح رہے گی. اور اس کے بعد 4. أنا ذاهب إلى البيت. انا میں، انا ذاہب مطلب میں جا رہا ہوں یا جانے والا ہوں. الی البیت مطلب گھر کو، میں گھر کو جانے والا ہوں. تو گھر کی پکچر یہ رہی، تو ہم یہاں پہ نمبر 4 لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد 5. أصلي الجمعة في المسجد النبوي. اصلی الجمعہ مطلب میں جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھنے والا ہوں. فی المسجد النبوی مطلب مسجد نبوی میں. تو مسجد نبوی یہ رہا، تو ہم یہاں پہ نمبر 5 لگا دیں گے. اور فائنلی 6. أنا ذاهب إلى المدرسة. انا مطلب میں، انا ذاہب مطلب میں جا رہا ہوں یا جانے والا ہوں. الی المدرسہ مطلب اسکول کو.
تو ہم اس پکچر میں نمبر 6 لگا دیں گے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس ایکسرسائز میں آپ عربی میں 6 سوالوں کو سنیں گے. آپ کو ایک ایک سوال سننا ہے اور اس سوال کا جواب جس پکچر میں دکھ رہا ہے آپ کو اس پکچر کے بغل میں اس سوال کا نمبر لگانا ہے. تو ہم پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں. 1. أين تصلي الجمعة؟ آئینہ کہاں تسلی آپ نماز پڑھتے ہیں الجمعہ جمعہ کی. تو ان ساری پکچرز میں اس پکچر میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو ہم یہاں پہ نمبر 1 لگا دیں گے. اور اس کے بعد 2. هل أنت سوري؟ حل کیا انتا آپ سوری مطلب سیرین. حل انتا سوری مطلب کیا آپ سیرین ہیں. تو اس کا جواب آپ کو اس پکچر میں ملے گا کیونکہ یہاں پہ سوریا مطلب سیریا کا میپ دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد 3. أين المسجد الحرام؟ آئینہ کہاں المسجد الحرام مطلب مسجد حرام. آئین المسجد الحرام مطلب مسجد حرام کہاں ہے. تو ان پکچرز میں مسجد حرام یہاں پہ ہے تو ہم یہاں پہ نمبر 3 لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد 4. هل أنت مريض؟ حل کیا انتا آپ مریض مطلب مریض یا بیمار. تو ان پکچرز میں یہاں پہ یہ بیمار لگ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ نمبر 4 لگا دیں گے. اور اس کے بعد 5. أين المسجد النبوي؟ آئینہ کہاں آئین المسجد النبوی مطلب مسجد نبوی کہاں ہے. مسجد نبوی یہاں ہے تو ہم یہاں پہ نمبر 5 لگا دیں گے. اور فائنلی 6. هل تستيقظ مبكرا؟ حل کیا تستيقظ آپ جاگتے ہیں مبکرن جلدی. کیا آپ جلدی جاگتے ہیں. تو یہاں پہ 5 بجے یہ جاگ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ نمبر 6 لگا دیں گے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس ایکسرسائز میں آپ بہت سارے عربی کے جملے سنیں گے. آپ کو ان سارے جملوں کو سننا ہے. اس کے بعد ان جملوں کے حساب سے آپ کو ان پکچرز میں سے ایک ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. جیسے اگر بات مدینہ کے بارے میں ہو رہی ہے کانورسیشن میں تو آپ مدینہ کو چوز کریں گے. اگر بات کار کے بارے میں ہو رہی ہے تو آپ کار کے بغل میں صحیح کی علامت لگائیں گے. تو ہم پہلے ان عربی کے جملوں کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ان کو ٹرانسلیٹ کروں گا اور اس کے بعد ہم ان پکچرز کو چوز کریں گے. تو پہلے ہم آڈیو سن لیتے ہیں. ذهب أحمد إلى مكة يوم الخميس للصلاة في المسجد الحرام. ذهب أحمد إلى مكة بالحافلة. أحمد في المسجد الحرام يصلي العصر. بعد صلاة العصر يقرأ القرآن. يسكن أحمد في بيت بجانب المسجد الحرام. أحمد يصلي الصلوات الخمس بالمسجد الحرام. يوم الجمعة يذهب أحمد مبكرا إلى المسجد الحرام لصلاة الجمعة. تو سب سے پہلے آپ نے سنا ذهب احمد الى مکہ یوم الخمیس للصلاة فی المسجد الحرام. ذهب احمد مطلب احمد گیا، الى مکہ مطلب مکہ کو، یوم الخمیس مطلب جمعرات کو، للصلاة مطلب نماز کے لیے، فی المسجد الحرام مطلب مسجد حرام میں. مطلب احمد جمعرات کو مکہ گیا مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے. تو ان دونوں پکچرز میں مکہ اور مدینہ کا میپ دیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ مکہ چوز کریں گے کیونکہ احمد مکہ کو گیا. ذهب احمد الى مکہ بحافلہ. ذهب احمد احمد گیا، الى مکہ مکہ کو، حافلہ کہتے ہیں بس کو، تو بالحافلہ مطلب بس سے. تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگائیں گے. اس کے بعد آپ نے سنا احمد فی المسجد الحرام یصلی العصر. احمد فی المسجد الحرام مطلب احمد مسجد حرام میں ہے، یصلی العصر مطلب وہ نماز پڑھ رہا ہے عصر کی. تو یہاں پہ بات ہوئی مسجد حرام کی، تو یہ مسجد حرام ہے تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگائیں گے. اور یہاں پہ گھر کی پکچر ہے اور یہاں پہ مسجد کی، اور احمد نے نماز پڑھی مسجد الحرام میں تو ہم یہاں پہ اس پکچر کو بھی صحیح کی علامت لگا دیتے ہیں. بعد صلاۃ العصر یقرأ القرآن. بعد مطلب بعد، صلاۃ العصر مطلب عصر کی نماز، یقرأ القرآن یقرأ مطلب وہ پڑھتا ہے، یقرأ القرآن مطلب وہ قرآن پڑھتا ہے. مطلب عصر کی نماز کے بعد وہ قرآن پڑھتا ہے.
اور یہاں پہ ان دو پکچرز میں یہاں پہ صحیفہ ہے مطلب نیوز پیپر اور القرآن. تو احمد کیونکہ القرآن پڑھتا ہے تو ہم یہاں پہ چیک مارک لگا دیں گے. اس کے بعد آپ نے سنا یسکن احمد فی بیت بجانب المسجد الحرام. یسکن احمد مطلب احمد رہتا ہے، فی بیت مطلب گھر میں، بجانب المسجد الحرام مطلب مسجد حرام کے بغل میں. مطلب احمد مسجد الحرام کے بغل میں گھر میں رہتا ہے. اس کے بعد آپ نے سنا احمد یصلی الصلوات الخمس بالمسجد الحرام. احمد یصلی مطلب احمد نماز پڑھتا ہے، الصلوات الخمس مطلب 5 وقت کی، بالمسجد الحرام مطلب مسجد حرام میں. مطلب احمد بہت خوش نصیب ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد الحرام میں پڑھتا ہے اور گھر اس کا مسجد حرام کے بغل میں ہے. دعا کریں کہ میں اور آپ احمد جیسے نصیب والے ہو جائیں، آمین. اس کے بعد آپ نے سنا یوم الجمعہ مطلب جمعہ کے دن، یذهب احمد مبکرا الى المسجد الحرام للصلاة الجمعہ. یذهب احمد مطلب احمد جاتا ہے، مبکرا جلدی، الى المسجد الحرام مطلب مسجد حرام کو، للصلاة الجمعہ مطلب جمعہ کی نماز کے لیے. اور یہاں پہ آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ کے کچھ ڈاؤٹس ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ میں ان کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم عربی میں بات کرنے کی پریکٹس کریں گے اور وہ بھی نماز کے بارے میں. تو انشاءاللہ آپ بہت ساری نئی چیزیں بھی سیکھیں گے اس میں. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.